رمضان المبارک کو کائنات کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ولادت کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کے تاریخ کی اسلامی تاریخ کے 2 واقعات موجود ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا غزوہ، پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی آگے والی تاریخوں میں 21 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ تو بہرحال آج 16 رمضان المبارک، کل 17 رمضان المبارک ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن 17 رمضان المبارک کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو رتبہ اور مقام، جو فضیلت بخشی ہے، وہ کائنات میں گویا کسی عورت کو وہ فضیلت بخشی نہیں گئی۔ ہر ام المؤمنین کی، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک کی اپنی اپنی فضیلت، اپنا اپنا مقام ہے، رتبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کائنات کی عظیم ہستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، انسانوں میں سے آپ کو پسندیدہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ صحابی رسول نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب اور پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب۔ صحابی رسول آگے سوال کرتے رہے کہ یا رسول اللہ ان کے بعد؟ فرمایا عمر فاروق، فرمایا ان کے بعد عثمان غنی۔ آگے چلتے رہے، کئی سارے صحابہ کے نام لیے۔ یہ سوال کرنے والے صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں رک گیا۔ سوال آگے جب کئی سارے صحابہ کا نام آپ نے لے لیا تو پھر میں رک گیا کہ کہیں میرا نام، میرا نمبر کہیں آخر میں نہ آئے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات میں سب انسانوں کی، پوری امت کی گویا ماں ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور علم کی بات کی جائے تو دین کے بارے میں جو علم، جو ذخیرہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رکھتی ہیں، وہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے علم کے محتاج رہتے۔ احادیث کا ذخیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو امت تک پہنچی ہے، سب سے روایات، جن کی روایتیں، جن کی حدیث پہنچانے کی جن نے زیادہ نقل کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو سب سے زیادہ روایتیں
اپنی زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت کی دلیل ہے۔ ایک تو آپ نے ان کا بچا ہوا جھوٹا پانی استعمال فرمایا، دوسرا یہ محبت کا اعلیٰ انداز کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگا کر پیا، اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ لگا کر پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تو جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے، مجھ سے راضی ہوتی ہے، تو تم قسم اٹھاتے وقت اس طرح قسم اٹھاتی ہے کہ رب محمد کی قسم، یہ بات ایسے۔ لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو اس وقت تو قسم اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اس وقت تم میرے نام کے ساتھ قسم نہیں اٹھاتی، یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی عجیب جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں، میں قسم میں صرف آپ کے نام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی ہوں، لیکن میرے دل میں تو آپ کی محبت باقی رہتی ہے، دل میں تو آپ ہوتے ہیں، میرے زبان پر نام بدل جاتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، لیکن دل میں آپ ہوتے۔ تو یہ محبت کا جب انداز ہوگا میاں بیوی کے درمیان تو یقیناً وہ گھرانہ جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے دوپٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں، غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگی لڑائی ہے، اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ بطور جھنڈے کے لہرایا۔ جھنڈا ایک جماعت کی جنگ میں نشانی ہوا کرتی ہے کہ سب لوگ اس جھنڈے کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ۔ جنگ بدر میں جنگ کی حالت میں جب وہ جھنڈا جو پہلے مقرر کیا گیا تھا وہ جھنڈا آگے پیچھے ہو گیا، گم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی، بطور جھنڈے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ دوپٹہ لہرایا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس جگہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کائنات کی عظیم ہستی ہے جن کی وجہ سے امت کو تیمم جیسی نعمت میسر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جاتے ہیں، راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گہری نیند آ گئی، ادھر سے نماز کا وقت قریب ہوا، مسلمانوں کا جو لشکر تھا پانی قریب کسی جگہ پر میسر نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، مسلمان پریشان کہ اب نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ان سے پوچھتے کہ اب کیا حل کیا جائے۔ سب صحابہ غصہ کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ صدیق اکبر آپ کی بیٹی کی وجہ سے ساری امت پریشان ہے، آپ کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں سلا رکھا ہے، لیکن ادھر صحابہ پریشان ہیں، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، پانی کا انتظام ہے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، بول تو سکتے نہیں تھے، آواز کی وجہ سے آپ بیدار ہو جائیں گے۔ کونیوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو لگا ہوا تھا، غصے کی وجہ سے زور سے ایسی کونیاں ماری، آہستہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سلایا
صحابہ کرام پریشان ہیں اس حالت میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، اللہ کی طرف سے آ کر یہ پیغام سنایا، اے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم دو کہ تم اس حالت میں مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ اور جب تیمم کا حکم جب ملا صحابہ کرام نے سنا، پھر وہی صحابہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو رہے تھے، وہی صحابہ کے اس حکم کو سن کر سب مبارکباد دینے لگے، اے صدیق اکبر آپ کی بیٹی کی وجہ سے اللہ نے امت پر یہ احسان اور یہ آسانی کر دی کہ تیمم کا حکم جاری کر دیا، امت پر گویا آپ کی بیٹی کا احسان ہے، اللہ نے یہ اس مشکل کو حل کر دیا کہ جب پانی نہ ہو تو تم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت تھا، جو علم کی مہر تھی، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مجھے مسواک چبا کر دو، مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کر دیا، دھونے لگی، فرمایا نہیں دھونے